بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے مکروہات کا بیان پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں نماز کے اندر کرنا مکروہ ہے۔ نماز کے اندر کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا مکروہ ہے۔ داڑھی کے ساتھ کھیلنا کہ اس کو اوپر نیچے کرے، یا کپڑے کے ساتھ اس طرح کھیلنا یا بدن کے ساتھ کھیلنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کپڑے کو سمیٹنا یعنی سجدے میں جاتے ہوئے شلوار کو اوپر کی جانب کھینچنا یا قمیض کو اوپر کی جانب کھینچنا، اس طرح کپڑوں کو سمیٹنا بھی مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر کپڑے کو لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ سر سے لٹکائے یا کندھے سے لٹکائے کہ اس کے دونوں پلو لٹک رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ چاہے اس طرح لٹکائے کہ اس کا ایک پلو ایک اسی کندھے پر آگے کی جانب ہو اور ایک پیچھے کی جانب ایک ہی کندھے پر، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یا اس طرح گردن میں پٹا سا ڈال کر دونوں پلو آگے کی جانب لٹکا دیتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کرتا ہے کہ کپڑا جس طرح چادر لپیٹی جاتی ہے گردن سے پھیر کر اس کا ایک پلو اس کندھے پر آگے کی جانب کرتا ہے اور گردن سے پھیر کر وہ پلو دوسرا پشت کی جانب ڈال دیتا ہے تو اس طرح مکروہ نہیں ہے، جس طرح عام طور پر چادر کی جاتی ہے، تو اس طرح اگر کرتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا کے اس طرح فولڈ کر کے پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا نا، بازو آگے سے وہ لپیٹ لیتے ہیں، آستینوں کو آگے کی جانب سے فولڈ کر لیا جاتا ہے، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ چاہے شلوار کو اس طرح کیا جائے، چاہے قمیض کے بازوؤں کو اس طرح کیا جائے، یہ مکروہ ہے۔ اور شدت پاخانہ کے وقت اور شدت ریاح کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اتنی شدت ہو کہ نمازی کی توجہ ادھر جا رہی ہو، نماز کی جانب توجہ کم اور اس جانب توجہ زیادہ ہو، یعنی اس طرح شدت پاخانہ اور شدت ریاح کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی حالت میں اس شخص کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے پاخانہ کرے اور ریاح کی ضرورت ہے تو پھر ہوا خارج کرے اور پھر وضو کر کے آئے نماز پڑھے۔ اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ اگر پہلے سے یہ کیفیت تھی تو نماز شروع ہی نہ کرے، اور اگر نماز کے اندر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے، اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ جماعت چاہے جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وقت جانے کا ڈر ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اگر دوبارہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو سورج غروب ہو جائے گا یا صبح کی نماز میں سورج طلوع ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں اسے چاہیے کہ نماز تو پڑھ لے اسی کیفیت میں، لیکن بعد میں اعادہ کرے۔ اور اسی طرح کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جب زمین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں ان کو آگے سے ہٹاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر سجدے میں حرج آ رہی ہے، سجدہ پورے طریقے سے ادا نہیں ہو رہا تو پھر ہٹانے میں ایک آدھ دفعہ میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح انگلیوں کو چٹکانا، جس طرح کے پٹاخے نکالتے ہیں، گٹکار نکالتے ہیں، اس طرح انگلیوں کو چٹکانا بھی مکروہ ہے۔ نماز کے علاوہ بھی یہ فعل نہیں چاہیے۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ یہ قوم لوط کی مشابہت ہے کہ وہ اس طرح کرتے رہتے تھے، ہر وقت انگلیوں کو چٹکاتے رہتے تھے، تو لہذا نماز کے علاوہ بھی یہ فعل نہیں چاہیے، لیکن نماز کے اندر یہ کرنا مکروہ ہے۔ انگلیوں کو قینچی کی طرح باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال لینا، اس طرح ہاتھ باندھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، جس طرح تھکاوٹ کی بنا پر کمزوری کی بنا پر یہ کوکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس طرح ہاتھ رکھنا بھی مکروہ ہے نماز کے کسی رکن کے اندر، کیونکہ یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اور نماز کے اندر اس طرح تنگ دلی کا اظہار کرنا درست نہیں ہے، لہذا یہ فعل بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر منہ ادھر ادھر پھیرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر فقط نگاہیں پھر رہی ہیں، یعنی چہرہ نہیں پھرتا، فقط نگاہیں پھر رہی ہیں،
تو یہ بھی اگر بغیر ضرورت کے ہے تو اس کے اندر بھی کراہت تنزیہی ہوگی، لیکن اگر اصلاح کی نیت سے ہے، نماز کی اصلاح کی نیت سے اس طرح نظر دائیں بائیں پھر گئی تو یہ کراہت نہیں ہے، وگرنہ نگاہ کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے، یعنی قیام میں ہو تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور رکوع کے اندر ہو تو نگاہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب سجدے میں جائے تو نگاہ اپنے ناک پر ہونی چاہیے، اور جب تحیات پر بیٹھے تو نگاہ اپنی گود کے اندر یا اپنے سینے پر ہونی چاہیے، اور جب سلام پھیرے تو نگاہ اپنے کندھے پر ہونی چاہیے۔ اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بندہ جس وقت سلام پھیرتا ہے تو بہت ہی جھک کر پوری صف کو دیکھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں چاہیے، بلکہ جس وقت سلام پھیرے اس وقت اپنے کندھے کی جانب نظر کرنی چاہیے۔ اسی طرح تشہد کے اندر یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، اس طرح کہ سرین زمین پر ہو اور دونوں گھٹنے اٹھے ہوئے ہوں اور ہاتھ بھی زمین پر رکھ دے، اس طرح کتے کی طرح بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور مرد کا سجدے کے اندر کلائیاں بچھانا، یعنی عورت کی طرح سجدہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کپڑے کے اندر اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی اس کپڑے کے اندر ہی چلے جائیں، یعنی پورا کپڑے کے اندر چھپ جانا، اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور احتجار کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ احتجار کہتے ہیں اس طرح امامہ باندھا جائے کہ سائڈوں سے باندھا جائے اور درمیان سے سر ننگا رہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن احتجار اس صورت میں ہوگا کہ اندر ٹوپی نہ ہو۔ اگر ٹوپی اندر موجود ہے پھر سائڈوں سے امامہ باندھ لیتا ہے تو پھر کراہت نہیں ہوگی، اس کو احتجار نہیں کہیں گے۔ احتجار اس صورت میں ہے کہ سائڈوں سے امامہ باندھ لیا جائے اور درمیان سے سر ننگا رہے اور ٹوپی وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس کو احتجار کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی ناک اور منہ کو چھپانا، جس طرح ماسک لگا لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، اور اس سلسلہ میں خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور چہروں کو کھول کر نماز پڑھا کرو۔ بلکہ میں نے اپنے مشائخ اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ داڑھی کا کچھ حصہ، داڑھی کے بالوں کا کوئی حصہ بھی چھپنے نہیں دیتے تھے۔ میرے استاد محترم سلطان العلماء حضرت سلطان محمود صاحب استان علی دریا رحمت شریف، ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جس وقت چادر کرتے تھے تو داڑھی کو اوپر کی جانب اٹھا کر نیچے سے چادر اوڑھتے تھے، داڑھی بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن منہ اور ناک کو چھپانا یہ مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر بالقصد جمائی لینا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر خود سے آتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت چہرے کے اوپر رکھے، منہ کے اوپر رکھے، اور اس طرح جمائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور جمائی کو روکنے کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ دل کے اندر فقط یہ خیال لایا جائے کہ یہ جمائی انبیاء کرام کو نہیں آئی، فقط انبیاء کرام کا خیال آئے گا تو جمائی جاتی رہے گی۔ اسی طرح جس کپڑے کے اوپر جاندار کی تصویر ہے، ایسے کپڑے کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کپڑے کے اوپر نہیں ہے لیکن دائیں بائیں لٹک رہی ہے تو پھر بھی مکروہ ہوگی، یعنی سر کے اوپر سے لٹک رہی ہے یا آگے لٹک رہی ہے یا دائیں بائیں لٹک رہی ہے تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر پیچھے کی جانب لٹک رہی ہے تو پھر کراہت بنسبت پہلی صورتوں کے کم ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں بھی کراہت ہے۔ اور اگر لٹک نہیں رہی بلکہ فرش کے اوپر ہے تو پھر اگر سجدے کے مقام پر ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر دائیں بائیں ہے جس کو روندا جاتا ہے ایسی بے ادبی اور توہین کے مقام پر تو اس صورت میں کراہت نہیں رہے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت کے اندر اس نے والتین سورت پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں والضحیٰ پڑھتا ہے، یعنی اس طرح الٹ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مکروہ ہے کہ رکوع کے بعد پورا قومہ نہ کرے بلکہ معمولی سا اٹھ کر سجدے کی جانب چلا جائے، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان پورا جلسہ نہ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح قیام کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ رکوع کے اندر کرتا ہے، سجدے کے اندر کرتا ہے، التحیات کے اندر کرتا ہے، تو اس طرح قیام کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح فقط سلوار پہن کر یا
شلوار اور فقط بنیان پہن کر نماز پڑھنا کہ کپڑا قمیض اس کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی کوتاہی کرتا ہے کہ فقط شلوار میں پڑھتا ہے یا شلوار اور بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح کپڑا الٹا پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور کام کاج کے کپڑوں کے اندر بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے جس وقت اس کے پاس اچھے کپڑے موجود ہیں۔ اگر اچھے کپڑے موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں کام کاج کے کپڑوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کفار کے عبادت خانوں کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہیں، لہذا ان جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح منہ کے اندر کوئی چیز لے کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے جس وقت قرات سے مانع نہ ہو۔ اگر قرات سے وہ مانع ہے، ایسی چیز منہ کے اندر ڈالی ہوئی ہے، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جس وقت بوجہ سستی ہو، اور اگر نماز کی توہین کے ارادے سے کہ نماز کو کوئی اتنی اہم چیز ہی نہیں سمجھتا تو اس صورت میں کفر لازم آئے گا۔ اور اگر اس طور پر ننگے سر نماز پڑھتا ہے کہ میرے بال خراب ہو جائیں گے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خشوع و خضوع کے ارادے سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور اپنی حالت ایسی بنا کے نماز پڑھتا ہے جس پر رحم آئے خشوع و خضوع کے ارادے سے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے بلکہ ہمارے فقہاء نے مستحب لکھا ہے۔ اور اسی طرح سجدے سے جب اٹھے تو چہرے پر پیشانی پر جو خاک وغیرہ لگ جائے اسے جھاڑنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر انگلیوں پر آیتوں کو گننا، تسبیحات کو گننا، جس طرح کے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو انگلیوں پر تسبیحات کو گننا، آیات کو گننا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر دامن کے ذریعے، آستین کے ذریعے یا کسی کپڑے کے ذریعے اپنے آپ کو ہوا دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر اسبال یعنی معتاد حد سے علاوہ کپڑے کو لٹکانا بھی مکروہ ہے، یعنی شلوار کو اس طرح لٹکانا کہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہو، یا بازوؤں کو اس طرح لٹکانا کہ ہاتھ ہی اس کے اندر چھپ جائیں، یا امامہ شریف کو اس طرح لٹکانا، اتنا لمبا اس کا شملہ بنانا کہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ نیچے آ رہا ہو، اس طرح امام شریف کو لٹکانا بھی اسبال ہے۔ نماز کے اندر انگڑائی لینا، اکڑنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر بالقصد کھانسنا اور کھنگار لینا بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر تلاوت وغیرہ کی درستگی کے لیے کچھ کھانستا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ نماز کے اندر تھوکنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح مقتدی کے لیے صف کے اندر تنہا کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے جب اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو۔ اگر اگلی صف کے اندر جگہ موجود نہیں ہے تو پھر اگر تنہا کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کراہت نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ آگے سے اگر کسی کو مسئلہ پتہ ہے تو اس کو اشارہ کر کے پیچھے کھینچ لے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا تو پھر آگے سے کسی کو کھینچے نہیں، کیونکہ وہ اس کا حکم سمجھ کے پیچھے آئے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یا لڑ پڑے گا کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو لہذا اس صورت میں تنہا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرض کی ایک رکعت میں ایک آیت کو بار بار پڑھنا یا ایک سورت کو بار بار پڑھنا فرض کے اندر یہ مکروہ ہے، اور اگر نفل کے اندر سورت بار بار پڑھتا ہے، آیت بار بار پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا یا اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین سے اٹھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح تسمیہ، تعوذ، ثناء، آمین کو ظہر سے کہنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، لیکن اگر خشوع کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، مثلاً دائیں بائیں کو پینٹ والا آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے خشوع خضوع میں فرق آ رہا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لینے میں حرج نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر لینا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں جھومنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح آستین کے اوپر سجدہ کرنا یعنی آستین کو بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح امام کے لیے تنہا محراب کے اندر کھڑا ہونا یعنی پورا محراب کے اندر وہ تنہا کھڑا ہو یہ مکروہ ہے۔ اگر خود باہر کھڑا ہے فقط سجدہ اندر کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے، یا وہ محراب کے اندر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدھ مقتدی بھی ساتھ کھڑا ہے تو پھر بھی کراہت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر مجبوری ہے کہ جگہ تنگ ہے تو اس صورت میں پورا محراب کے اندر تنہا اگر امام کھڑا ہو جائے تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح امام کو جو محراب بنا کر دیا ہے وہ بلند ہے یعنی مقتدی نیچے رہ جاتے ہیں اور وہ اونچی جگہ پہ ہے، اور اتنی اونچی جگہ پہ ہے کہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ
بلند جگہ پہ کھڑا ہے تو اس صورت میں بھی کراہت ہے، اور اسی طرح امام کو پست جگہ پہ کھڑا کرنا کہ مقتدی واضح طور پر بلند جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس صورت میں بھی کراہت ہے۔ اسی طرح کعبہ معظمہ کی چھت پر یا مسجد کے چھت پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جس وقت کوئی ضرورت نہ ہو۔ ہاں اگر ضرورت ہے کہ مسجد کے اندر جگہ تنگ ہے تو پھر چھت کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عام رستے پر لوگوں کے عام گزرنے کی جگہ پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کوڑا ڈالنے کی جگہ پہ اور ذبح خانے میں، قبرستان میں، غسل خانے میں، حمام کے اندر اور نالے کے پاس، ان تمام جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح صحرا کے اندر نماز پڑھنا کہ آگے سترہ نہ قائم کیا جائے اور خدشہ ہو کہ آگے سے لوگ گزریں گے، اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ خیر ہم نے جتنی چیزیں سنت بیان کی تھی، یعنی جتنی سنتیں ہم نے بیان کی تھی، ان میں سے کسی سنت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ جتنی ہم نے پیچھے سنتیں بیان کی ہیں ان سنتوں کا الٹ کرنا، سنتوں کو ترک کر دینا مکروہ ہے۔ نماز کے اندر سنتوں کو بجا لانا ہے، اگر کسی سنت کو چھوڑ دیا تو کراہت لازم آئے گی۔